بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور سابق وزیر اعظم کا جو سٹیٹمنٹ ہے اڈیالہ جیل سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج پاکستان کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ جو جاری کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں ساری عمر بھی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت کے یزید کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ لیکن مصدق ملک صاحب کی خواہش پوری ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے وقت کا یزید جو لفظ ہے وہ بھی استعمال کر دیا۔ کل انہوں نے کہا تھا کہ یزید اور فرعون کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا اور جنرل ڈائر کا لفظ کیوں استعمال کیا، تو یہ آ گیا۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں جی اللہ الحق ہے، وہ حق سچ کا خدا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم سب اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ آپ نے صبر کرنا ہے اور میرے ساتھ مل کر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ ڈی چوک میں دور حاضر کے جنرل ڈائر نے قوم کو اپنا غلام گردانتے ہوئے نہتے اور پرامن شہریوں پر بلا اشتعال گولیاں چلوائیں۔ ہم اس واقعے کو کبھی بھی نہیں بھولنے دیں گے اور اپنے ورکرز اور شہداء کو انصاف دلائیں گے۔ لیڈی خان صاحب نے پھر کہہ دیا جنرل ڈائر، اور انہوں نے کہا جی ڈی چوک کے اندر اسی طرح کا سانحہ کیا گیا جیسا جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا نہ اس واقعے کو ہم کبھی بھولنے دیں گے اور اپنے ورکرز کو اور شہداء کو انصاف دلائیں گے۔ بہرحال عمران خان صاحب وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ پہلے دن سے کھڑے تھے، یعنی انہوں نے اگر کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو یہ وہ واحد آدمی ہے جو ابھی بھی اپنے موقف کے اوپر کھڑا ہے، ورنہ لوگ اپنا موقف بدل لیتے ہیں۔ گرفتار ہونے کے بعد لوگ اپنا موقف بدل لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ نواز شریف بھی بہت ضدی ہے اور عمران خان بھی بہت ضدی ہے، تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان اپنے اصول کے اوپر کھڑا رہنے کے لیے ضد کر رہا ہے کہ میں اپنا اصول نہیں توڑوں گا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور نواز شریف نے ہمیشہ گرفتار ہوتے ہی ڈیل کی ضد کی ہے، اور اتنی ضد کی ڈیل کی کہ نواز شریف کو ہر مرتبہ ڈیل مل گئی ہے۔ کبھی امریکہ نے ڈیل لے کر دی، کبھی سعودیہ نے ڈیل لے کر دی، کبھی کسی اور عربی ملک نے ڈیل لے کر دی، کبھی پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں موجود لوگوں نے ڈیل لے کر دی۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، وہ اس طرح کی ڈیل لینے کے حق میں نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ڈیل لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی، اور اس کو فواد چودھری صاحب نے بھی اسی بات کو رپورٹ کیا ہے۔ میں میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہاں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی آج 9 مئی کے ایک اور جعلی مقدمے میں اڈیالہ جیل حاضر ہوئے۔ عمران خان سے دوسری ملاقات ہوئی۔ شاہ محمود قریشی سے بھی ایک طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور میں طویل عرصے بعد سیاسی مشاورت کر سکے۔ عمران خان اور شاہ محمود کے جوان حوصلوں سے نیا ولولہ ملتا ہے۔ عمران خان کا پیغام ایک ہی ہے کہ 500 چھوڑ 500 سال جو ہے وہ جیل میں رکھو۔ آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف کبھی بھی ایسے جیل میں رہ ہی نہیں سکے۔ نواز شریف کے وہ جیل والے کمرے میں آپ کو دکھاؤں گا تو آدھے سے زیادہ پاکستان درخواستیں ڈال دے گا کہ ہمیں یہاں پہ بند کر دو۔ جتنی سہولیات نواز شریف کے پاس تھی، پاکستان کے حالات بھی ایسی ہیں نا، غربت ہے، بے روزگاری ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کسان ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو کچھ ایسے حقائق بتانے چاہوں گا کہ حکومت کا سارا بیانیہ زمین بوس ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے معیشت کو کیسے تباہ کیا ہے، اور اعداد و شمار کے ساتھ بتاؤں گا، اور یہ اعداد و شمار اور بیانات ان لوگوں کے ہیں جو اس حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ثابت کروں گا آپ کو کہ کس طرح عمران خان صاحب کے دور حکومت میں چلتی ہوئی معیشت کو صرف ایک رجیم چینج آپریشن کی خواہش پوری کرنے کے لیے تباہ و برباد کر دیا۔ پاکستان کو کتنا بڑا نقصان اور ڈینٹ ڈلا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ آپ فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ مکمل سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ 500 دن چھوڑ 500 سال جیل میں رکھو، میں کسی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں مذاکرات کریں، سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتیں گفتگو پر یقین رکھتی ہیں، ملک میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے بات چیت واحد رستہ ہے۔ عمران خان انتقام پر یقین نہیں رکھتے، حقوق پر یقین رکھتے ہیں، سیاسی درجہ حرارت میں کمی ملک اور قوم اور سیاست کے مفاد میں ہے۔ اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے تعاون سے آگے بڑھے اور ملک میں نئے انتخابات کی طرف جامع حل تلاش کرنا اصل مقصد ہے۔ مذاکرات میں عمران خان کیا مانگیں گے؟ جعلی کیسوں میں عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے، یہ تو حکومت پہلے ہی آفر کرنا چاہے گی کہ جناب آپ کے جو جعلی مقدمات ہیں، سیاسی مقدمات ہیں، ان میں ہم رہائی کروا دیتے ہیں۔ حکومت کے بعد دینے کے لیے یہی ہوتا ہے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے گی تو، کیونکہ خواجہ آصف نے اپنے منہ سے کہہ دیا، خود اعتراف جرم کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب جب کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے تو پلے ہی ککھ نہیں ہے، تو اب خواجہ صاحب نے خود ہی کہہ دیا جی ہم تبھی بات کر پائیں گے جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلیاں ہیں، جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی یہ حکومت بات نہیں کر پائے گی۔
یہ تو خواجہ صاحب نے خود اعتراف جرم کر دیا کہ جناب ہم تو کٹ پتلی ہیں. ان کے لوگ بار بار یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے, ہماری اوقات ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بات جن سے کرنی ہے انہی سے کرنی ہے, جب وہ ان سے بات کر دیں گے تو ہم بھی چل پڑیں گے. یہ تو معاملہ ہے کلیئر. لیکن یہ حکومت دے کیا سکتی ہے؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو جو فوری طور پہ آفر کر سکتی ہے وہ یہی ہے کہ بے گناہ لوگ آپ کے چھوڑ دیتے ہیں. پی ٹی آئی کیا مانگے گی ان سے؟ وہ کہیں گے جی مینڈیٹ واپس کرو. مینڈیٹ دیتے ہیں تو چور ڈکلیئر ہو جاتے ہیں, حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھنس بھی جائیں گے بہت بری طرح. سارا کا سارا نظام ننگا ہو جائے گا, ایکسپوز ہو جائے گا. تو یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے پاس کم سے کم یہ پاور موجود ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا, نئے الیکشن کروا دیتے ہیں. وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ جتنا گند مارا گیا اس ملک میں وہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے اور موجودہ حکومت کے ان کے کندھوں پہ رکھ دیا جائے اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے ساری دنیا کے اندر. یہ تو وہ نہیں چاہیں گے. ہاں لیکن وہ اتنا ضرور کر سکیں گے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ ہمیں 6 مہینے دے دیں یا 4 مہینے دے دیں یا 5 مہینے دے دیں, آپ نکل کے اپنی پبلک کمپین کریں. ان کو بھی اجازت دیتے ہیں وہ بھی اپنی پبلک کمپین کریں. 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو تحریری وعدہ کر دیتے ہیں یا ہم آپ سے وعدہ گارنٹی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائے گا, تو پھر پاکستان میں الیکشن کروا دیے جائیں گے. یہ تو وہ وعدہ کر سکتے ہیں. لیکن جو پچھلے گناہ ان کے ہیں, اگر دیکھیں ان کے اوپر اگر پردہ اٹھانا ہوتا تو آج تک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اسکولوں میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہوتی. لیکن اگر دیکھیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا یا ان غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہونا ہوتا تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہوتی. لیکن وہ پبلک آج تک نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ نے آج تک جو کچھ بھی کیا اس کو کبھی بھی نصاب کا حصہ نہیں بننے دیا. تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کیا وہ نصاب کا حصہ بن جائے. تو اس لیے اس کے اوپر مٹی ڈال کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور ایک نیا الیکشن ہی ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اب کر کیا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے 2 مشن ہیں. اس کو ذرا آپ غور سے سمجھ لیں جو وہ کر رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے پی ڈی ایم کی جماعتیں یا حکومت یا ان کا میڈیا کیا کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ حکومت کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نکل جائے. یعنی یہ جو حکومت ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو مکمل سپورٹ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. یہ عالمی اخبارات میں, میڈیا میں ہر جگہ لکھا جاتا ہے, میں کوئی اکیلا نہیں کہہ رہا, سب کہتے ہیں کہ, اور یہ سب جانتے ہیں, یہ سارے کے سارے ہی جانتے ہیں, نیریٹو ایک ہے, بیانیہ ایک ہے, ہر چیز ایک ہے. پاکستان کا معیشت سے لے کے دہشت گردی کے معاملات لے کر اور پاکستان کے جتنا بھی عوامی سٹرکچر ہے سب کچھ تباہ کرنے کے باوجود پوری سپورٹ جو ہے اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی ہے, ورنہ یہ حکومت تو 5 منٹ نہیں چل سکتی. تو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا پہلا مشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے نکل جائے. لیکن وہ تو نکلے گی نہیں, کیونکہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہم دونوں کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. اب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے کیسے نکلے اس کا پاکستان تحریک انصاف نے حل نکالا ہے, اور وہ ایسے نکالا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے سے جو امریکن سپورٹ ہے وہ نکال دی جائے.